की जाए। Pakistan today faces multiple security challenges, both on the internal as well as external fronts. There is no doubt we can surmount any challenge posed to our national security. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔ مسلح افواج مادر وطن کی حفاظت کے لیے دہشت گردی سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان نیوی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا تقریب سے خطاب، ٹریننگ مکمل کرنے والے کیڈٹس اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ کہا پاکستان نیول اکیڈمی معیاری تربیت فراہم کر رہی ہے، کیڈٹس جدید ٹرینڈ سے خود کو آراستہ رکھیں۔ امید ہے دوست ممالک کے کیڈٹس تعلقات کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ایوان کا ماحول کسی صورت خراب نہیں ہونے دوں گا، پارلیمان کے اندر ہلڑ بازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں میری موجودگی میں ایوان کے اندر گالیاں دی گئیں، اراکین اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو مجھے اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا۔ اب احتجاج غلیظ گالیوں تک پہنچ چکا، اسمبلی میں پہلے احتجاج شور شرابے تک ہوتا تھا۔ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جس طرح کی مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے، اور یہ کسی صورت بھی عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں۔ قومی اسمبلی میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد حکومتی رکن اسمبلی شائستہ پرویز ملک کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد واضح طور پر پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کے نامکمل اور غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ایوان مستقبل میں امریکی ایوان نمائندگان سے مثبت کردار کی توقع رکھتا ہے۔ وفاق کا 18,877 ارب روپے کا بجٹ منظور، قومی اسمبلی نے فائنانس بل 2024 کی بھی منظوری دے دی۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کثرت رائے سے منظور ہوا۔ مطالبات زر کے حق میں 185 ووٹ آئے، مخالفت میں 77 ووٹ آئے۔ بجٹ پر عوامی نمائندوں کی انوکھی منطق، عوام پر ٹیکس اپنے لیے مراد، اراکین پارلیمنٹ کی مراد بڑھانے کی ترمیم کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ سفری الاؤنس 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بجٹ کو عوام پر قاتلانہ حملہ قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں اب مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ پارلیمنٹ میں میری بجٹ تقریر پر کسی ممبر نے تردید نہیں کی۔ امریکی حکومت نے الیکشن رپورٹ پر قرارداد پیش کی۔ ساری دنیا انتخابات پر اعتراض کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے۔ بطور سیکرٹری جنرل انصاف نہیں کر سکتا، اس لیے استعفیٰ دیا۔ ایک سوال پر بولے عدت کیس ٹیکنیکل بنیاد پر مسترد کیا گیا۔ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ رؤف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ تحریک انصاف میں اختلافات میں شدت، رہنماؤں کی ایک دوسرے پر تنقید کا سلسلہ جاری۔ فواد چودھری نے حامد خان پر تنقیدی بانسز برسا دیے، کہا حامد خان ٹائپ لوگ چوہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جب تک ان سے جان نہیں چھڑوائی جاتی صحیح اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا۔ چوہے چاہتے ہیں کہ ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں، تو پھر ان کی مرضی ہے۔ یہ لوگ ہیں دہشت گردی کے پیچھے جو ہے، طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں، ان کو عہدے یہ آفر کرتے رہے۔ 6,000 بندہ پی ٹی پی کے یہاں لے کے آئے۔ خواجہ آصف کا اپوزیشن پر طالبان سے روابط کا الزام۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا یہ لوگ طالبان کو عہدوں کی پیشکش کرتے رہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں خون ریزی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ دشمنوں کی پناہ گاہوں کو تباہ کریں۔ افغانستان کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ اپوزیشن دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو ان کی مرضی ہے۔ کا آفس جلانے اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات علیمہ خان، عظمیٰ خان، فواد چودھری کی عبوری ضمانت میں 14 ستمبر تک توسیع۔ اعظم خان سواتی، حافظ فرحت عباس اور دیگر کی بھی ضمانتوں میں توسیع۔
میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا ہم GIT میں پیش ہوئے اور تفتیش مکمل کروائی. پولیس نے کہا ہم شامل تفتیش نہیں ہوئے. جھوٹ بولنے پر کیا پولیس کو سزا نہیں مل سکتی؟ کراچی میں PTI رہنما فہیم خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا. CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے 3 پولیس موبائلوں کو فہیم خان کے گھر کے باہر دیکھا جا سکتا ہے. خاتون اہلکار نے اتر کر گھر کی بیل بجائی. دیگر مرد اہلکار بھی موقع پر موجود تھے. ایک اہلکار موبائل سے ویڈیو بناتا رہا. خاتون اہلکار سمیت مرد اہلکار گھر میں 3 سیکنڈ کے لیے داخل ہوا اور پھر باہر واپس روانہ ہو گئے. JUI کا مستقبل میں کیا سیاسی لاہ عمل ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں مرکزی مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوگا. حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں پر مشاورت ہوگی. اجلاس میں عوامی اسمبلی کی تحریک اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال زیر بحث آئے گی. فلسطین اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف 2 سے 6 جولائی تک آذربائیجان اور قازقستان کا دورہ کریں گے. استانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب کریں گے. روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر سے بھی ملاقات کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹاکرے کا بھی امکان ہے. کراچی میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادلوں کا راج. مرطوب موسم کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ. شہر کا پارہ 32 ریکارڈ. شدت 37 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 72% ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. خیبر پختونخوا میں بادلوں نے رنگ جما دیا. مردان، ثوابی اور دیگر علاقوں میں بارش. تیز اور ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. لاہور آج بادلوں کے گھیرے میں رہے گا. مطلع ابر آلود رہنے کے باوجود گرمی برقرار رہے گی. محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. راولپنڈی، گلیات، گجرانوالہ، حفظ آباد میں بادل برسیں گے. ایبٹ آباد، بالاکوٹ، سوات، باجوڑ میں بھی بارش کی پیشگوئی. جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدید لہر جاری. گیسٹرو اور ہیٹ سٹروک کے کیسز میں اضافہ. ملتان میں 24 گھنٹوں میں ہیٹ سٹروک کے 16 اور گیسٹروک کے 58 مریض رپورٹ. ملتان اور گرد و نواح میں آج بھی موسم جزوی ابر آلود رہنے کا امکان. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. شہر میں شام کو گرد آلود ہوائیں چلنے کی پیشگوئی. کراچی میں شدید گرمی. کہیں لوڈ شیڈنگ تو کہیں پانی نایاب. شہریوں کا پارہ ہائی. خداداد کالونی، پٹیل پاڑا، ہجرت کالونی کے مکین سڑکوں پر نکل آئے. شاہین کمپلیکس، سلطان آباد اور سٹی ریلوے کالونی میں بھی شہریوں کا احتجاج. حیدرآباد میں قومی شاہراہ پر احتجاج. مظاہرین کی شدید نعرے بازی. کہا بجلی کی طویل بندی سے جینا محال ہے. مختلف علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی میں 121ویں مڈ شپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. تقریب میں 70 مڈ شپ مین اور 28 SSC کیڈٹس فارغ التحصیل ہوئے. لیفٹیننٹ نوید احمد کو مجموعی بہترین کارکردگی پر قائد اعظم گولڈ میڈل پیش کیا گیا. مڈ شپ مین عبداللہ وحید نے اعزازی شمشیر اور مڈ شپ مین آفتاب احمد نے اکیڈمی ڈرک حاصل کی. مہمان خصوصی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے پریڈ کا معائنہ کیا. نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے. $1,500 ملیں گے.